اس وقت دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا یا ایسے کہہ رہے یورپ امریکہ سے پاکستان میں یہ بہت ہی کم قیمت میں ہو رہا ہے ایک ٹرانسپلانٹ، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اس اسٹینڈرڈ کا نہیں کرتے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، اس میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں افورڈیبلٹی کی ایشو ہے، لوگوں کی قوت خرید یقینی طور پہ کم ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ پاکستان میں لیبر ریلیٹیولی چیپر ہے۔ آپ انگلینڈ یا امریکہ چلے جائیں، وہاں پہ جو نرسنگ سٹاف ہے ان کی جو سیلریز ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ پروسیجر کی کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی تک لیبر اتنی چیپ ہے کہ آپ ایک ریزنیبل حد تک چیپر پرائس پہ کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات جہاں تک سٹینڈرڈ کی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ پراپر کوالیفائڈ ٹرین ٹرانسپلانٹ سرجنز کر رہے ہیں وہ دنیا میں کسی بھی ٹرانسپلانٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے اگر جاننا چاہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نان کوالیفائڈ بھی آ جاتے ہیں، تو کیا آپ کی کوئی ایسی ایسوسیشن ہے، کوئی چیک ہے ایسا؟ جی انفارچونیٹلی اس طرح کی کوئی ایسوسیشن نہ تو پبلک لیول پہ ہے نہ کسی پرائیویٹ لیول پہ ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں کوششیں کی گئیں، خاص طور پہ میں نے بھی اس سلسلے میں کوشش کی کہ ہم سب ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجنز ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل کے ایک ایسوسیشن بنائیں جس کا فائدہ ڈیفینیٹلی کنزیومر کو جاتا ہے۔ ہم ایک سٹینڈرڈ کریٹ کر سکتے ہیں، ہم اپنی کمپلیکیشنز، مشکلات اور جو پرابلمز، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ہم بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے لرن کر سکتے ہیں اور بہتر سروسز دے سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ممکن باوجود بہت سی کوششوں کے نہیں ہو سکا۔ لیکن اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، ایک ایسوسیشن بنانی چاہیے۔ اگر پبلک لیول پہ نہیں بن سکتی تو پرائیویٹ لیول پہ ہمیں یقینی طور پہ ایک ایسوسیشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سر ایک بڑا دلچسپ سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ مردوں کے بال کیوں گئے، خواتین کی نسبت ریشیو کیوں زیادہ ہے؟ جی یقینی طور پہ خواتین میں اگر جہاں پہ 100 مردوں کے بال گریں گے ان میں سے خواتین کی ریشو تقریباً 10% خواتین کو ہیئر فال کا پرابلم ہوتا ہے۔ مردوں میں بال گرنے کی سب سے بڑی وجہ موروثی، اگر فیملی میں فادر کی سائڈ سے یا مدر کی سائڈ سے اگر یہ ہیئر فال کا پرابلم ہے، وہ کمبائن کرتا ہے میل ہارمون کی پروڈکشن کے ساتھ۔ تو میل ہارمون چونکہ مردوں میں ہی ہوتا ہے اس لیے مردوں میں بال گرتے ہیں، فیمیلز میں میل ہارمون نہیں ہوتا تو اس لیے عورتوں میں موروثی وجہ سے بال نہیں گرتے۔ اگرچہ جن خواتین کے بال گرتے ہیں ان میں وجوہات مختلف ہوتی ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ خون کی کمی ہے، تو جو ہمارے ملک میں کافی ساری کامن ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ خواتین کے بال گرتے ہیں۔ اگر خون کی کمی کو ٹریٹ کر لیا جائے تو ان کے بال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ اپنے شعبے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں جس سے وہ انہیں مزید معلومات ملے۔ جی ایک تو ہے کہ ایسے لوگ جن کے بالوں کا گرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں انہیں اپنے بالوں کی صحت کا اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے جتنا وہ جسم کے دوسرے پارٹس کا رکھتے ہیں۔ اس میں بالوں کی صحیح صفائی، صحیح شیمپوز کا استعمال، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سے ایسے فورجڈ شیمپوز بھی بنتے ہیں جو کہ لگانے سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں بال، تو صحیح شیمپوز کا استعمال، ان کی پراپر کیئر، اور اگر کسی قسم کا بالوں کا کوئی پرابلم آتا ہے تو کوالیفائڈ آدمی کے پاس جا کے اس کی ٹریٹمنٹ لینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ایسے لوگ جن کے بال گرتے ہیں ان کو بھی پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو ان کو ٹریٹ کر سکے، اور کسی انکمپیٹنٹ انکوالیفائڈ آدمی کی ٹریٹمنٹ میں ان کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان ہونے کا بہرحال زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ صاحب اپنے شعبے کے علاوہ آپ ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ پچھلی 2-3 دہائیوں سے ہم مختلف کرائسس کا شکار رہے۔ پاکستان ایک ایسی جنگ میں بھی شامل ہوا جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، زبردستی ڈالا گیا۔ ہم انرجی کرائسس کا شکار ہو گئے، اس میں یہ ہوا کہ ہماری اکانومی پہ اثر ہوا، ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی۔ آج کا جو نوجوان ہے ماشاء اللہ 60% پلس ہمارے پاس یوتھ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ یوتھ ہمارے پاس ہے، وہ جو پریشان ہے اس کے سامنے کوئی ایسا ویژن بھی نہیں، اسے کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈیفینیٹلی کرائسس بہت ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم بہت سے منصوبے تو شروع کر دیے لیکن کبھی کسی نے اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ ہماری قوم کی اخلاقی تربیت کا ذمہ دار کون ہے۔ ہماری اخلاقی تربیت کبھی کسی نے نہیں کی، اور شاید ابھی تک کسی کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ قوم کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہی لوگ بڑے ہو کے پھر ہمارے لیڈر بنتے ہیں،
اور جب ان کی بیسک ٹریننگ ہی خراب ہو چکی ہو وہ ہمیں کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ نیشنل لیول کے اوپر کسی قسم کا ایک کمپیٹنٹ ادارہ بنانا چاہیے جو کہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کو سپروائز کرے. ہم لوگوں کو جب بہتر قوم بنا سکیں گے ہمیں بہتر لیڈرشپ ملے گی, اور جب بہتر لیڈرشپ ملے گی تو یقینی طور پہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک سے کم نہیں ہوں گے. ویسے آخر میں یہ جاننا چاہوں گا انہی حالات کے پس منظر میں کل کا پاکستان کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بہت آپٹیمسٹک قسم کا آدمی ہوں. میں ان حالات, ان سب مشکلات کے باوجود بھی میں کبھی ڈپریس نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. ہمیں روشنی ضرور نظر آ سکتی ہے. میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی ایجوکیشن کو اسٹرانگ کرنے کی, اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنے کی, ایک سنسیئر لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے کی, اور جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہوئے ہیں ان کو پراپر طرح سے مینیج کیا جائے تو میرا خیال ہے پاکستان بہت جلد ایک ڈیولپڈ کنٹری کی شکل میں شامل ہو سکتا ہے. ویسے آپ نے بار بار ایجوکیشن کی جی بات کی, تربیت کی بات جی کی. جس ملک میں ایجوکیشن کو اتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے جی کہ وہاں ایک گورنمنٹ اسکول بھی چل رہا ہے, ایک نارمل انگلش میڈیم چل رہا ہے, ایک برٹش گرامر اسکول چل رہا ہے, افغانی اسکول آ گیا, جی تو ایسی صورت میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان سب کی مختلف قسم کی بکس ہیں تو آگے جا کے کیسے کام ہو سکتا ہے یہ سارے؟ جی میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ملک کے اندر ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے تعلیم کا, اور میرے خیال میں اس کے اوپر جتنا جلدی ہم توجہ دے لیں گے, ہم یہ طبقاتی جو تفریق ہے اس کو ختم کر لیں گے, میرے خیال میں ہم زیادہ بہتر ایجوکیشن دے پائیں گے. اور اب لوگوں میں شعور اس چیز کا شعور آ رہا ہے کہ ہم اس چیز کو بہتر کریں, اور جتنی جلدی بہتر کریں اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. بہت